دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجی ہوں اور بہت بڑے بڑے طاقتور ایسے ہاتھی ہوں، اس کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا بھی واقعہ گزرا ہے جس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی قسم کھائی، مگر دوستوں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی تھا کون اور وہ خانہ کعبہ کو تباہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ دوستوں وہ بادشاہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اسے روکنا پاسبل ہی نہیں تھا، پاس فوج اتنی زیادہ تھی اور طاقت اتنی زیادہ تھی، مگر اس بار اس نے جس چیز کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ اس کی جگہ تھی جو اس پوری خلق کائنات پر حکومت کرتا ہے اور جس کی حفاظت وہ ذات خود کرتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج کا جو میرا واقعہ ہے وہ ہاتھیوں والے سال پر ہے۔ ہاتھیوں والا سال ایک ایسا سال ہے جس پر خانہ کعبہ پر اٹیک ہوا تھا، اسے ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، اور یہ اٹیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ پر اٹیک کرنے والا کون تھا؟ وہ برہا، جو کہ یمن کا ایک بہت ہی زیادہ طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تھی اور اتنے بڑے بڑے اور طاقتور ہاتھی کے جن کو دیکھ کر انسان ڈرتا تھا، خوف کرتا تھا۔ بیسیکلی وہ جو تھا وہ حبشہ سے تھا۔ بیسیکلی لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے تھے اور وہاں پہ طواف کرتے تھے اور اس خانہ کعبہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، تو وہ اس کو چیز پسند نہیں آتی تھی، وہ حسد کرنے لگ گیا کہ بھی اس جگہ سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا لوگوں کو روکنے کے لیے اس نے راستے میں ایک جگہ بنا دی اور اس جگہ کو الکلیس کہا جاتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا حج چھوڑ کے اس کے گھر کا حج کریں یا ان کے کلیس کا حج کرے، مگر دوستو پھر ہوا کیا؟ لوگوں نے اس کے بات کو قبول نہیں کیا، جس کا اس کو بے حد غصہ آیا۔ اس غصے کے عالم میں اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کو تباہ کر دوں گا۔ پھر اس نے کیا اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بہت بڑے بڑے طاقتور سپاہی تھے، ہاتھی تھے، اور ایسے ہاتھی جن کو عرب کے لوگ دیکھ کے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اور اس میں سے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ عرب کے لوگوں نے آج سے پہلے اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، اور لوگ ڈر گئے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ پورے عرب کے اندر ایک خوف کی لہر برس گئی تھی۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ جو لوگ اس کے راستے میں آتے تھے، وہ جو بادشاہ تھا برہا اسے فتح کرتا، انہیں تباہ و برباد کرتا چلتا۔ پھر آخرکار کیا ہوا؟ وہ مکہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت جو قریشیوں کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ لوگ پہاڑیوں پہ چلے گئے اور لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے، اور جو برہا بادشاہ تھا اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور انہیں قید کر لیا۔ حضرت عبد المطلب برہا کے پاس گئے۔ اب برہا نے سوچا کہ یہ شاید کی بات خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات مجھ سے کرنے آیا ہے کہ اسے کچھ تباہ و برباد نہ کرنا، چلو بھیک مانگنے آیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھئی یہ جو جانور ہے یہ میرے لیے ہے، ان کو چھوڑ دو۔ جو برہا بادشاہ تھا وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی تم کیسے انسان ہو؟ میں تمہارے خانہ کعبہ کی عبادتگاہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے میرے اونٹ مانگ رہے ہو؟ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے ایک ایسا جواب دیا جو کہ تاریخ میں آج تک لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اب اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو وہ سب سے بڑا محبوب ہاتھی تھا وہ آگے بڑھا لشکر کے ساتھ، تو وہ بیٹھ گیا وہ بیچ میں۔ سپاہیوں نے اسے اتنا مارا، اتنا کھینچا، مگر وہ خانہ کعبہ کی طرف جائے نہ۔ اچھا اس میں انٹرسٹنگ کیا چیز تھی؟ معجزہ تھا یہ، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا تھا، وہ ہاتھی محمود ہاتھی کیونکہ بہت بڑا تھا، وہ اس کو لیفٹ پہ کر لیتے تھے، رائٹ پہ کر لیتے تھے، بیکورڈ کر لیتے تھے، وہ مڑ جاتا تھا، مگر وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ لوگ یہ سب ماجرا دیکھ کے حیران رہ گئے۔ دوستوں کچھ روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ جو محمود ہاتھی تھا وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں اس کی طرف بڑھا تو سب لوگ مارے جائیں گے، تو وہ اس سے ڈر کے وہ پیچھے ہو رہا تھا، اس لیے وہ آگے نہیں جا رہا تھا۔ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، ان کے چونچوں کے اندر باریک باریک پتھر کنکریاں تھیں جو کہ ان پہ برسی لشکر پہ، اور یہ اس طرح سے برسی کہ جس پر گرتی ان کو چیر دیتی۔ وہ اب ہوا کیا؟ لوگوں پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو لوگ ڈر گئے اور پورے لشکر کے اندر خوفداری شروع ہو گئی، تو اس طرح سے وہ پورا کا پورا لشکر ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جو بادشاہ تھا برہا اس کا کیا بنا؟ اب دوستو اس کا یہ بنا کہ وہ بھی اس عذاب کے اندر بے حد زیادہ مبتلا ہوا، اور اس کو جو کنکریاں لگی تھی وہ جسم گلنے لگ گیا تھا اور وہ مر گیا اس سے۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خود حفاظت کی قسم کھا لی ہے اس کو پھر کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ صرف طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی دوستو، اور اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کا تکبر بھی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے برہا کہ تکبر اور غرور نے اس کو تباہ برباد کیا، حسد نے اس کو تباہ برباد کیا۔ تو دوستو مجھے یہ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔